وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں، اور میں ماہی کفر کو مٹانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز حشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں. ناظرین کرام، آج فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے، مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی لاڈلی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد. یعنی آج اس کائنات کے سب سے معزز اور سب سے مکرم گھرانے میں خوشیوں کا سما ہے، کیونکہ آج اس عظیم المرتبت خاتون کی آمد ہے جو نواسی ہیں وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو شبیہ ہیں خاتون اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جو شہزادی ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو نور نظر ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو لاڈلی بہن ہیں حسنین کریمین علیہ السلام کی، جو پھپھی جان ہیں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی. یعنی جو اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے مکرم رشتوں اور سب سے مقدس رشتوں کی حسین ترین لڑی میں موتی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کی شان و عظمت کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ آسمانوں سے جن کا نام آیا اور مختار کل نے سب سے پہلے جنہیں زین اب بلایا، جن کے مقدر کی رفعتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں لمس مصطفیٰ و لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کی تربیت کا کیا کہیے کہ کائنات کا سب سے عظمتوں والا گھرانہ اور کائنات کا سب سے پاکیزہ گھرانہ جن کی تربیت گاہ بنا، جن کی علمیت کا کیا کہیے کہ جنہیں بیک وقت شہر علم کا فیضان بھی ملا اور باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی ملا، جن پر برسنے والی رحمتوں کی اور حلاوتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کا رحمتوں بھرا سایہ ملا، جن پر نازل ہونے والی شفقتوں کا کیا کہیے کہ مولا کائنات کا پیار جن کو بے حد و بے حساب ملا، جن کے اکرام و احترام کا کیا کہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جن کو بے شمار اکرام ملا، جن کی عصمت و طہارت کا کیا کہیے کہ جن کو سیدہ کائنات کی عصمت و طہارت کا پرتاؤ ملا، جن کی خلوتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں سیدہ کائنات کی پاک خلوتوں کا فیضان ملا، جن کی عبادتوں اور ریاضتوں کا کیا کہیے کہ جنہیں اپنی والدہ ماجدہ سے عبادتوں اور ریاضتوں کا جام ملا، رشتوں کی دنیا میں ناظرین جن کا مقام و مرتبہ کیا کہیے کہ جن کے توسل سے رشتوں کو نبھانے کا امت کو اہتمام ملا، جن کے ایثار و قربانی کا کیا کہیے کہ جن کی قربانیوں کے صدقے لفظ ایثار و قربانی کو دوام ملا، جن کے صبر و استقامت کا کیا کہیے کہ جن کے صدقے صبر و استقامت کی شاہراہ کے مسافروں کو برداشت کا پیام ملا، جن کی ہمت و شجاعت و بہادری کا کیا کہیے کہ جن کے صدقے کمزوروں کو حق
پر بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام ملا، جن کی خوش بختی و خوش نصیبی کا کیا کہیے کہ جنہیں بیک وقت آغوش رسالت کے ساتھ آغوش ولایت کا اہتمام بھی ملا، جن کے حسین ترین القابات کا کیا کہیے کہ جو ثانی زہرا بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، نائبات الزہرا بھی ہیں، صدیقہ صغرا بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، راضیہ بالقدر والقضاء بھی ہیں، عارفہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، امینہ بھی ہیں، شریکۃ الشہداء بھی ہیں، بلیغہ و فصیحہ بھی ہیں، جن کے مراتب کا کیا کہیے، جو اپنے بھائی جان کے مشن کی ساتھی بن کر شریکۃ الحسین بھی ہیں اور مشن حسینی کی کسٹوڈین بن کر، محافظہ بن کر نائبۃ الحسین بھی ہیں، جن کے فہم و فراست کا کیا کہیے صاحب، جو عقل و شعور کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو کر عقیلۃ النساء بھی ہیں اور عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں اور جود و سخا میں نواسی ابی القاسم بھی ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی صرف ایک ہستی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل تحریک ہے، جو بیک وقت اپنے رب سے تعلق کی معراج پر علوی خاندان کی عابدہ نظر آتی ہیں تو اپنی فہم و فراست کی وجہ سے عقیلہ بنی ہاشم بن کر اوج کمال پاتی ہیں۔ مشکل ترین حالات میں جو گلشن سیدہ کائنات کا سہارا ہیں اور ظالم و جابر کے سامنے حیدری جرت کا استعارہ ہیں، جن کا بولنا حیدر جیسا، جن کا چلنا حیدر جیسا، جن کا خطاب حیدر جیسا، جن کا نصاب حیدر جیسا، جن کا ہر رنگ حیدر جیسا، جو وقت کے یزید کے سامنے حیدر کرار کی طرح ڈٹ جاتی ہیں اور اپنے خطبات کے ذریعے باطل کے چہرے سے مکر کا نقاب اٹھاتی ہیں، کہ جنہوں نے تنہا قافلہ حسینی کی سالاری کی، مصطفی مشن کی جنہوں نے علم برداری کی، بازار کوفہ میں جو ببانگیں دہل گرشتی تھیں، ابن زیاد و یزید پر جو بے خوف برستی تھیں۔ پیغام یہ دیا ہے بی بی زینب نے زمانے کو، ایک عورت آئی ہے نانا جان کے دین کو بچانے کو۔ بس آپ سلام اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے مکہ پاک کی وادیوں سے اٹھنے والی مصطفی تحریک جو مدینہ پاک سے ہوتی ہوئی کربلا میں تحریک حسینی میں ڈھلی، اس عظیم تحریک کو تحریک زینبی میں تبدیل کر کے اپنے نانا جان کے مشن کو وہ دوام بخشا کہ دنیا پکار اٹھی کہ قندیل شبستان میں مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت، اے فاطمہ الزہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی ہے۔ سب سے پہلے آپ تینوں احباب کو یہ مبارک ساعتیں بہت مبارک ہوں، اور آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کی مبارک ساعتیں، ذرا اپنے عشق، محبت اور عقیدتوں کا ذرا حصہ ڈالیے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی نسبی عظمتیں اور ساتھ ساتھ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اپنی نواسی پر خاص عنایات، ظاہر ہے وہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں تک عشق پہنچے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کریم رب کا کرم، آقا کریم کی عطا اور ان پاکان امت کی مہربانی سے ایک مرتبہ پھر یہ لمحہ سعادت نصیب ہوا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ یقیناً وہ بارگاہ ہے کہ جس میں سلامی اور غلامی پیش کرتے ہوئے میں نہیں، بڑے سے بڑا انسان بھی حضرت مہر علی شاہ صاحب کی زبانی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ پاک دامنی کا یہ وہ خوبصورت سلسلہ ہے کہ جس کے لیے تعریف میں بھی لب کشائی کرتے ہوئے ہم جیسے ناپاکوں کو جھجک آتی ہے کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں ان کی ذوات مقدسہ ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نسبی عظمت جب آپ بولتے ہیں تو مجھے عظمت جو ہے اس نسب کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے نظر آتی ہے۔ درست، بلا شبہ اس کائنات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ جن کو باپ وہ ملا جو صرف ایک گھر کا باپ نہیں، حضور نے کہا کہ میں اور علی ساری امت کے لیے منزلہ باپ کے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ماں پھر وہ ملی جو سیدہ کائنات ہیں، جو مشفقہ کائنات ہیں، جو محسنہ کائنات ہیں،
جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار۔ اللہ علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے اپنے پاس سے تو بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، حضور نے خود علی کا جو تعارف کروایا ہے، زینب پاک کے بابا کا تعارف، تو میں اگر اس کے حوالے سے 1-2 منٹ بھی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ میری اوقات سے بہت بڑی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے تعارف کے لیے آپ جب حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں بڑی کلیئرلی یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں علی پاک کا تعارف جو حضور نے کروایا وہ یہ ہے کہ علی کسی عام شخصیت یا عام ہستی کا نام نہیں، بلکہ حضور کی زبانی خدا کا محبوب علی ہے، مومنوں کا مطلوب علی ہے، سبحان اللہ، محبوں کا مقصود علی ہے۔ واہ، اور یہ ایک ایک لفظ واللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایمان کی پہچان علی ہے، واہ عبادتوں کی جان علی ہے، واہ 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 قرآن کا سنگ علی ہے، واہ خدا کی پسند علی ہے، واہ سورج کو واپس کروانے والا علی ہے، واہ، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی ہے، واہ، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے، واللہ یاد خدا میں فنا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب پاک مائی کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جاتے ہیں، زینب پاک کی والدہ ماجدہ، چونکہ نسب یقیناً 2 طرف سے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، تو والدہ پاک وہ ہیں جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، راکعہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، صفات جن کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے کھڑی ہیں، اور انسان یہ کہہ کر اپنی سلامی خوبصورت بنا سکتا ہے کہ کون فاطمہ، وہ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، کون فاطمہ، وہ جس نے جگ میں معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، سبحان سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہزادی ہیں، یہ تو آپ کی نسبی عظمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے آگے جا بھی نہیں سکتا۔ آپ کی آمد باپ کی طرف سے دیکھیں تو باپ علی، ان کے باپ جناب ابو طالب اور پھر عبد المطلب، ادھر سے سرکار عبداللہ اور عبد المطلب، یہ وہ جو حضور نے کہا تھا کہ 2 نور آئے ہیں، وہ جب جناب عبد المطلب سے آگے تقسیم ہوئے جناب ابو طالب میں اور جناب عبداللہ میں، تو وہ نور چلتے چلتے پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے لیے اکٹھے ہوئے، ادھر سے علی کی صورت میں، ادھر سے جناب زہرا کی صورت میں، اور وہ جو نور اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر صورت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بن۔ سبحان اللہ۔ آمد کے حوالے سے یقیناً بے شمار خوشیوں کا تذکرہ آپ نے بھی کیا۔ حضور اس وقت تشریف فرما نہیں تھے، سفر جہاد پر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے اور یہ والدین انتظار کرتے رہے کہ جس طرح حسنین کریمین کے لئے نام اور جو معاملات ہیں وہ حضور نے کیے ہیں، یہ آئیں۔ حضور تشریف لائے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے، وہی اہتمامات حضور نے کیے، گڑتی عطا فرمائی، لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، اور حضور نے یہ کرم فرمایا، کہا کہ اس کا نام بھی انہی کی طرح آسمان سے آئے گا۔ تو آپ نے یہ نام آسمان سے حکم آنے کے بعد تجویز فرمایا کہ میری یہ بیٹی زینب ہے۔ اور اگلا جملہ میں چاہوں گا ہر سامعین اور ناظرین تک پہنچے، وہ یہ تھا کہ سرکار نے اس پاک شہزادی کو جھولی میں لے کے جو فکرہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں حضور کی عطاؤں کی حد ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مبارک ہو، اللہ نے اس خاندان کو دوسری خدیجۃ الکبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب جس بندے کے ذہن میں خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ زہرا کی عزت و عظمت ہے، اس کے لیے حضور کا یہ فرمان اور ثانیہ زہرا کا لقب کافی و وافی ہے۔ مطلب وہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا بنی کہ منو ان کا عکس جو ہے ان کے کردار کا ان میں نظر آیا کہ جو قربانیاں ظاہر ہے آپ کی نانی جان نے دیں، وہ قربانیاں نواسی میں جو ہے نظر آتی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے کئی القابات ہیں، اور وہ ایسے القابات ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر لقب جو ہے وہ خود ایک ان کی ہستی کی کائنات ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ کتنے حسین القابات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پر اس کی ذرا تشریحات بھی بتانی ہیں آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے مزاج میں وہب و عطا کے ساتھ کسب و جہد کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔
یہاں دونوں سنگم آپ کو اتنے جوبن سے نظر آئیں گے، جہاں وہب و عطا کی آخری نوازش لگتی ہے وہاں کسب و جہد کا بھی آخری رنگ نظر آتا ہے۔ کیا کہنا؟ لگتا یہ ہے کہ وہب کی وجہ سے بھی بہت کچھ ملا اور کسب و عطا کی وجہ سے بھی بہت کچھ گین کیا، سبحان اللہ۔ تاکہ جو وہب والے ہیں وہ بھی سبق لیں، آہا۔ جو کسب والے ہیں وہ بھی آئیڈیل سمجھیں، کیا کہنے؟ سبحان تاکہ دونوں کو آپ کا فیض ملے۔ تو آپ نے دیکھا اتنے وہب و عطا کے باوجود آپ کا جو سب سے پہلا لقب تھا وہ تھا عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ ذہین بہت زیادہ تھیں، آپ کی ذہانت کی باقاعدہ گواہی بھی ملتی ہے کہ جب آپ چھوٹی سی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پڑھاتے تھے چونکہ، اور آپ کا ذرا ٹیسٹ بھی لیتے تھے اور آپ سمجھ جاتے تھے کہ آج میرے ابو جان مجھے کس طرح چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا بیٹی آپ کہیں واحد، تو آپ نے کہا واحد۔ انہوں نے کہا آپ کہیں اثنین، تو آپ خاموش ہو گئیں۔ تو آپ نے کہا واحد کہنے کے بعد پھر اثنین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائے فطرت سلیمہ میں کتنی گہرائی موجود ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہم روز سنتے ہیں یہاں، اس کے ساتھ تعلق کے بعد یہ دوئی کہاں سے آگئے، یہ تو ایک یک رنگی رہنی چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائے اتنا ذہین ہونا اور اتنا فتین ہونا۔ پھر اس کے علاوہ آپ عارفہ تھیں، تو ہمیشہ یہ جو عرفان ہے جس کو معرفت کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہب و عطا کا ان کا جب مشاہدہ کریں تو یہ عرفان ان کے گھر کی لونڈی لگتی ہے، لیکن بہرحال عرفان حاصل کرنے جتنی محنت کی ضرورت تھی، کوشش کی ضرورت تھی، وہ آپ کے ہاں بھی بڑی کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پھر آپ عالمہ بہت بڑی تھی، تو جہاں آپ کے بارے میں یہ شواہد موجود ہے کہ علم لدنی اللہ نے دیا ہوا تھا، وہاں یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ آپ نے کسب علم محنت بھی کافی کی تھی۔ ہر وقت اپنے والد صاحب، اپنی والدہ صاحبہ، اپنے بھائیوں سے آپ کے کثرت کے ساتھ علمی مذاکرے مشہور تھے کہ آپ بڑی کثرت کے ساتھ ان میں شامل بھی ہوتی تھیں اور اس میں حصہ بھی لیتی تھیں اور باقاعدہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتی تھیں۔ پھر عابدہ بہت زیادہ تھی۔ عبادت کیوں نہ کریں جن لوگوں کے خمیر میں طہارت ازلی کا رنگ شامل ہو، جب وہ کھڑے ہو کر وہاں اللہ تعالیٰ کے عبد شکور ہونے کا فیض بھی لیتے ہیں، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدے جب وہ رنگ پیدا کرتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائے الہی کا گہرا رنگ وہ بھی ان کے اندر بڑا کشید کر کے آیا۔ کیا بات! اس کے بعد پھر ان میں جو بڑا رنگ لگتا ہے مخلصین میں سے تھے۔ یہ درجہ اخلاص کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شیطان اور نفس بھی ہار کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا، آپ کو نائبۃ الزہرا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شریکت الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا ان القابات پہ بھی بات کیجیے۔ آپ کو وہ جو شریک حسین کا آپ نے لفظ بولا بہت خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس آزمائش کے جس گہرے ماحول سے گزرے، اس گہرے ماحول میں برابر کا شریک بن کے رہنا، بلکہ آپ کی اس محنت کے ثمرات کی حفاظت کرنا اور اس ثمرات کو امت تک پہنچانا، یہ آپ نے شریکت الحسین کا وہ رنگ ادا کیا۔ تو اگر کہہ دیں کہ اگر امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے تو آگے اسلام کی حفاظت کا سہرا حضرت زینب کے سر ایسے ہی آپ کا لقب تھا۔ پھر ثانیہ زہرا اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ آپ کو کئی مشابہتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری شخصیت آپ کے رنگ میں، ڈھنگ میں، چال میں، بول میں، ادائیگی میں اسی طرح تھیں۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ ثانیہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے آپ کا استقبال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، آپ کو جو ہے وہ شریکت الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ شریکت الشہداء یعنی اس آزمائش کے ماحول میں اور حضرت امام زین العابدین کو بچانے میں اور اس پورے ماحول میں جو آپ نے کردار ادا کیا،
وہ بڑا مثالی ہے. جس انداز سے شکیوں کو اور اس زمانے کے انتہائی بدنما دھبوں کو جس طرح آپ نے خطاب کیا، تنبیہ کی، حق کی دعوت دی، یہ بھی آپ کا بڑا توڑا امتیاز. ایسا ہی. اچھا، اس میں علامہ صاحب جو ایک بڑی کمال بات ہے، اور ظاہر ہے یہ جو خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بخت کو چمکایا کہ جن ممتاز ترین ہستیوں کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی ہے، ظاہر ہے ساری عظمتیں انہی کے در سے بڑھتی ہیں، ساری رفتیں انہی کے در سے بڑھتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ جس طرح سے آپ کی تربیت ہوئی اور جن ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، یہ ضرور بتائیے. پھر آپ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت اور فہم و فراست کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور ذہانت و فطانت پہ ایک مختصر سی بات ضرور ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولیں. اور جو علمی مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، یعنی مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا خاص پرتاؤ، خاص فیضان آپ کو ملا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ اپنی عقیدت اور الفت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں، اوصاف، خصائل وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو تسلیم کرنا در حقیقت عطائے خداوندی کا شکر ادا کرنا. سبحان اللہ. تو ہم یقیناً یہ محفل منعقد کر کے اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو اتنی عنایات اہل بیت پہ ہیں، اس کا اللہ کے حضور ہم شکر ادا کریں. سبحان اللہ. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات والا تبار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ اسلام نے نسبتوں کا ہی ہر جگہ پہ پاس رکھا ہے. نسبتیں قائم رکھنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے. نسبتوں کو ختم کر دینا یہ اسلام کو ختم کرنے کی بات ہے. آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو بھی ہم اسی لیے بہت زیادہ عزتیں دیتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصاحبت کی نسبت ہے. تو جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنی نسبتوں کا اظہار فرمایا. آپ دیکھیے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام جب حضور نے رکھے ہیں تو رکھتے ہوئے ساتھ نسبتیں بھی ظاہر کی کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے، تو میں انہی کی نسبت سے ان کے بھی نام یہ رکھ رہا ہوں، اور عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں. تو سیدہ زینب کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان والے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ان کا جو نام رکھا تھا وہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کے نام پہ رکھا. سبحان اللہ. اور اپروول آسمانوں سے آئی تھی. جی وہ آیہ کریمہ میں نے عرض کر دی. تو اب اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ان کی ولادت کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نسبتوں کا اعادہ فرمایا. جب آپ آگے زین، اب دو الفاظ کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا میں نے جو صاحب المنجد نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا خوشبودار درخت، زینب ایک ایسا خوشبودار درخت ہے جو ماحول کو خوشنما بناتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی موجودگی اگر اسم با مسمہ دیکھی جائے تو خاندان نبوت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر آپ یقیناً زیب و زینت بن کے اور خوشنما منظر پیدا، بلکہ یوں کہیے کہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کی زینت بن کر آئیں، اور سیدہ زینب جو ہیں وہ اپنے بابا جان کی زینت بن کے، وہ اپنے بابا جان کی، اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو خوشنما بنا دیا. واہ. تو الاسم دل علی معنیہ، نام جو ہے وہ اپنے معنی کا خود بخود تعین کرتا ہے. تو جہاں تک آپ کی علمی فہم و فراست کی بات ہے، آپ کی علمی وقار، جاہ و حشمت، یہ تمام چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کوفہ میں تشریف لے کر گئی ہیں اپنے والد ماجد کے ساتھ، تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب وہاں پر ایک جگہ سے گزرے ہیں تو گھر کے اندر سے کچھ خواتین کی علمی مباحث کی آواز آ رہی. اچھا. تو آپ نے وہ سنی تو سن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہاں تعلیم دیتے رہے تھے، ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے کہ انہوں نے اتنا علم پھیلایا کہ کوفہ کی خواتین بھی علم میں جو ہے وہ مردوں کی طرح آپس میں کلام کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو اب اتنے بڑے ماحول میں اتنی پڑھی لکھی سمجھدار خواتین میں آ کر اگر ایک اور خاتون جو ہے وہ اپنا علمی جاہ و جلال منوا لیتی ہے
اور وہی خواتین ان کے سامنے زانوے تلمس طے کریں تو پھر ماننا پڑے گا کہ علمی جاہ و مرتبہ جہاں سے حاصل ہوا ہے وہ باب مدینۃ العلم کیا کہ یعنی پھر آپ نے وہ جو باقاعدہ یوں کہہ لیجئے اس وقت کا مدرسہ کہہ لیں یونیورسٹی کہہ لیں جو باقاعدہ آپ نے قائم کی اور پھر آپ درس دیا کرتی تھی اور لوگ جو ہے مطلب آپ کے درس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے باقاعدہ شریک وہ خواتین ہوا کرتی تھی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکلی ہوں. کسی کو بھی پاپولیرٹی جو ہے وہ بعض دفعہ بہت ہی نقصان دہ ہو جاتی کہ وہ اپنی حدود سے نکل جاتا ہے. آپ کو جب اتنی خواتین آپ کی خدمت میں آتی اور یقیناً اگر کوئی اس پہ سوال اٹھائے تو اس سوال کا جواب ایک بڑے خوبصورت سوال سے دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوفہ کے اندر حضرت سیدہ زینب کے مقابلے کی کوئی ایک عورت بھی ہے تو اس کا آپ نام پیش کرتے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو عقیدت تو ایک اپنی طرف ہے لیکن تحقیق میں بھی اس زمانے میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں کوفہ کے اندر کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جس کا آج بھی کوئی نام پیش کر سکے. تو آپ نے اپنا علمی جاہ و جلال جو منوایا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب موجود ہیں اپنی حدود کے اندر تو آپ کے ہمسائے کا جو بیان ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے اور آپ کی سیرت اور آپ کے اس انداز زندگی کو سمجھنا چاہیے جو کہتے تھے کہ میں 5 سال تک آپ کی ہمسائیگی میں رہا لیکن اتنے عرصے تک میں نے آپ کا نام سنا تھا لیکن کبھی آواز نہیں سنی. اور آپ کو خراج تحسین کون پیش کر رہا ہے؟ خود مدینہ باب العلم. وہ ایسے دروازے آپ کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ خواتین کو بیان فرما رہی تھی قرآن پاک کی تفسیر تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ جب ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے تو باپ نے اپنی بیٹی کے اس وضاحت کو قرآن پاک کی تفسیر اور تشریحی نکات کو اس قدر محبت اور خوشی سے سنا کہ آپ نے خود حضرت سیدہ زینب کے لیے دعائیں بھی فرمائی اور آپ کو بشارت. ذرا پیر صاحب یہ بتلائیے کہ مولا کائنات اور امام عالی مقام جس انداز سے یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے پیار فرماتے تھے اور سیدہ کی نگاہ میں جو اپنے بابا جان اور امام علی مقام کا اکرام تھا وہ بڑا ایک حسین رچاؤ. بتائیے ذرا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ باپ اور بھائی کی محبتیں شفقتیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ان بارگاہوں میں عقیدتیں محبتیں یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی زندگیاں کم پڑ جائیں. اس کے 2 پورشن ہم کریں گے, ایک باپ کے ساتھ تعلق اور ایک بھائی کے ساتھ تعلق. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آپ کے القابات سے بالکل کلیئرلی سامنے آ جائیں. واہ, بتائیے. آپ کا لقب جس پر ابھی خوبصورتی سے آپ بھی ذکر کر رہے تھے وہ تھا ثانیہ زہرا. تو اس میں نے کئی بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ عربوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ وہ لقب کسی کی خوش آمد میں اسے وہ اس وقت دیتے ہیں, وہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ کردار سے ثابت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا کہنا یہ اس بات کا سب سے بڑا امین ہے کہ جو تعلق جناب مصطفیٰ کا جناب زہرا کے ساتھ تھا سبحان اللہ, وہی تعلق جناب علی المرتضیٰ کا جناب زینب کبریٰ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اسی منظر کو علی کے گھر کے منظر کو نبی کے گھر کے منظر کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو بہت خوبصورت کیفیات نصیب ہوگی. اب سرکار کا جناب فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو کرم ہے, جو عزت ہے, جو احترام ہے, جو شفقتیں ہیں وہ بڑا کمال کا. اور اس میں میں جنید بھائی بالکل جھجک میں نہیں رہتا, اس میں اصل میں کائنات پوری کو بیٹیوں کی عزت سکھانا تھی. کیا کہنے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. چونکہ یہ مقتدا ہیں, یہ پیشوا ہیں, یہ ہادی ہیں, انہی سے کائنات نے راہ لینا ہے. ابھی معراج شریف گزرا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے حضور جہاں جاتے تھے وہاں کے جتنے بھی معزز ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے. ہائے 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 ہائے. حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں وہ اجتماع ہوا جو کائنات کی سب سے معزز ترین جماعت ہے, بالکل ٹھیک ہے, نبیوں کا. حضور گئے تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کھڑے ہو گئے. آسمان اول, ثانی, ثالث, رابع, جہاں جاتے یعنی حضور کے کھڑے ہونے سے پوری کائنات کھڑی ہوتی. اب احترام عورت پر بات کرنے والے میرے ساتھ بات کریں کہ جس کے کھڑے ہونے سے کائنات کھڑی ہوتی تھی, اس کی اپنی بیٹی جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ اکرام ہے بیٹی کے لیے, یہ وہ مہربانی ہے بیٹی کے لیے. اور بعین ہی اسی طرح جس طرح
جناب زہرا کی آمد پر حضور کی ذات کھڑی ہوتی تھی، علی منی اور زینب کا ثانی زہرا ہونا یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جب جناب سیدہ زینب آتی تھی تو مولا مرتضیٰ کی ذات کھڑی ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور وہی انداز ہوتا تھا، وہی کیفیت ہوتی تھی. اور جس طرح یہ تو ایک پورشن ہے نا، جس طرح باپ کی شفقت ہے، اب وہ بیٹی کا بھی وہی حالت کہ جناب زہرا پاک کی اپنے والد کے لیے وہ محنت تھی کہ حضور نے کہا کہ یہ میری بیٹی تو مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے اور اسے ام ابی ہا کا لقب اللہ ہے. بیٹی شان ماں والی نصیب، خدمت ماں. حضور علی المرتضیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہے تو میری زینب میری بیٹی، لیکن اس کی مجھ سے محبت اور اس کی خدمت ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں کوئی توڑ. اب آ جاتے ہیں بھائی کی طرف، اور وہ بہت ضروری بات ہے. ہر بھائی بہن کا کمال کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن میں اگر اس میں یہ جملہ کہہ دوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ ازل سے لے کے ابد تک بہن اور بھائی کا ایسا رشتہ پوری کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا. شروع میں یہ روایت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خود بیان کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے بیان کیا کہ یہ جو میری بیٹی ہے اس کی یہ حالت ہوتی تھی. مولا علی کی خدمت میں کہا کہ جب حسین تھوڑی لمحہ کے لیے بھی اوجھل ہو جاتے یہ گریہ کرنا شروع ہو، رونا شروع ہو جاتا. یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میرا بھائی ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہو. اور حضور کی دعائیں اور یہ تربیت ہی اصل میں تھی جس نے آگے جا کے کربلا کے میدان میں پھر وہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی کا کسی بہن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جسم تو دو ہوں لیکن جان وہاں پہ ایک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. کل بروز محشر بس اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا فرمائے. بس کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی برکت آپ کو بتلاتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. علی کی لخت جگر ہے زینب، جناب زہرا کی جان زینب، علی کی لخت جگر رسول اللہ کی ہیں نواسی، طہارتوں کا نشان زینب، رسول اللہ کی ہیں نواسی، طہارتوں کا نشان زینب، علی کی لخت جگر ہے زینب، وہ صابرہ وہ شاکرہ ہے، رضا رب میں رضا ہے ان کی، وہ صابرہ ہے وہ شاکرہ ہے، رضا رب میں رضا کریمہ بنت
بنتے کریم ہیں وہ، فضیلتوں کا جہان زینب کریم بنتے کریم ہیں وہ، فضیلتوں کا جہان زینب علی کی لگتے جگر ہیں زینب، ملی ہے حیدر کی ان کو جرأت، حسینی جذبہ حسن کی ہیبت، حسینی جذبہ حسن کی ہیبت، یزیدی لشکر کے سامنے بھی صبر کی بنی ہے چٹان زینب، علی کی لگتے جگر ہیں زینب، وقار آنے ابا ہے زینب، سخی ہے زینب، سخا ہے زینب، سخی ہے زینب، سخا ہے زینب، عطا پہ ساجد صدا ہے مائل، کرم کا ہے آسمان زینب، علی کی لگتے جگر ہیں اللهم صل